حضرت شموئیل علیہ السلام۔ اس زمانے میں حضرت شموئیل علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا۔ آپ لوگوں کو دین کی دعوت دیتے اور نیک کام کرنے کی تلقین کرتے۔ آپ توریت کے حافظ تھے۔ بنی اسرائیل کے بہت سے لوگ آپ پر ایمان لے آئے اور آپ کے تعلیمات پر عمل کرنے لگے۔ ناظرین، لوگوں نے حضرت شموئیل علیہ السلام سے التجا کی کہ ہم طاقتوروں سے مغلوب ہو جاتے ہیں، وہ ہمارا خون بہاتے ہیں، ہمیں بے گھر کر دیتے ہیں، ہمارے اولاد کو غلام بنا لیتے ہیں۔ ہمارے کمزوری سے فائدہ اٹھا کر ممالکے ہم سے تابوت سکینہ چھین کر لے گئے، ہم کچھ نہ کر سکے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر اتنی طاقت پیدا ہو جائے کہ ہم ان سے تابوت سکینہ واپس لے آئیں۔ کافروں نے تابوت سکینہ کو لے جا کر بہت نقصانات پہنچانے کی کوشش کی، لیکن ناکامیاب رہے۔ تابوت سکینہ کی تعریف یہ ہے کہ اسے تابوت میں توریت کے علاوہ حضرت موسیٰ، حضرت ہارون کے تبرکات تھے۔ ناظرین، حضرت شموئیل نے ان سے کہا کہ مجھے اس بات کا شبہ ہے کہ تم لوگوں کو اگر جہاد کا حکم دیا جائے تو جہاد کے لیے تیار نہ ہوگے، تم لوگ بزدل اور ڈرپوک ہو چکے ہو۔ اسرائیلیوں نے کہا کہ ہم ضرور لڑیں گے، دشمنوں نے ہمیں ہمارے گھروں سے نکال دیا ہے، ہمارے بیٹوں کو ہم سے جدا کر دیا ہے، ہمارے دشمن جالوت ہیں۔ اور ناظرین، حضرت شموئیل علیہ السلام نے قوم بنی اسرائیل سے کہا کہ اللہ تعالیٰ طالوت کو تم پر بادشاہ مقرر کرے گا۔ اسرائیلیوں نے کہا کہ طالوت تو غریب ہے اور معمولی آدمی ہے، ہمارے پاس دولت بھی ہے اور عزت بھی ہے، طالوت کو ہم پر کس طرح بادشاہ مقرر کیا جائے گا؟ حضرت شموئیل علیہ السلام نے کہا کہ طالوت کے پاس علم ہے اور قوت ہے، اللہ تعالیٰ علم والے اور قوت والے کو پسند کرتا ہے۔ ناظرین، لوگوں نے کہا کہ اس کے بادشاہی کے کیا نشانیاں ہیں؟ حضرت شموئیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ طالوت قوت والا ہے، وہ تنہا جا کر امالکا سے تابوت سکینہ تم کو لا کر دے گا۔ ناظرین، اس کے بعد حضرت شموئیل علیہ السلام نے طالوت سے جا کر کہا کہ اللہ نے بنی اسرائیل پر تمہیں بادشاہ مقرر کیا ہے، تم جالوت سے جنگ کرو اور امالکے سے تابوت لے کر آؤ۔ حضرت طالوت جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ جنگ میں شامل کرنے کے لیے لوگوں کو جمع کیا اور کہا جالوت ظالم ہے، ہم اس سے جہاد کریں گے اور تابوت سکینہ بھی واپس لائیں گے، کیا تم سب جہاد کے لیے تیار ہو؟ ناظرین، قوم اسرائیل نے کہا کہ ہم کیوں نہ جہاد کریں گے۔ جہاد میں شامل ہونے کے لیے بہت بڑے تعداد میں لوگ طالوت کے پاس گئے اور جہاد میں شرکت کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ طالوت جانتے تھے کہ قوم بنی اسرائیل بزدل ہے۔ طالوت نے ان سے کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ تمہارے حوصلے پست ہیں، تم میدان جنگ میں ٹھہر نہ سکو گے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تمہیں آزمائش میں ڈالوں۔ جہاد میں جانے کے لیے تمہیں کڑی امتحان سے گزرنا ہوگا۔ جو لوگ اس آزمائش میں پورے اتر گئے وہی دشمن کا مقابلہ کر سکیں گے۔ ناظرین، طالوت نے جہاد میں جانے والوں سے کہا کہ جب دشمن کا مقابلہ کرنے چلو گے تو تم دیکھو گے راستے میں ایک نہر بہہ رہی ہے، پانی دیکھ کر تم لوگوں کو پیاس محسوس ہوگا۔ جو لوگ اس نہر کا پانی پیئیں گے وہ ہمارا ساتھ نہیں دے سکیں گے۔ ہاں، اگر حلق تر کرنے کے لیے چلو بھر پیو گے تو کوئی ملائکہ نہیں ہے۔ چنانچہ طالوت کے شرط کو سن کر بہت سے لوگ حوصلہ ہار گئے اور واپس لوٹ گئے۔ جن لوگوں کا ایمان پختہ تھا وہ طالوت کے ساتھ روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک نہر ملی، کچھ لوگ پیاس برداشت نہ کر سکے، وہ پیٹ بھر کر پانی پی گئے۔ ایسے لوگوں کو طالوت نے علیحدہ کر دیا۔ جن لوگوں نے پیاس برداشت کی وہ طالوت کی فوج میں رہے۔ دشمن سے مقابلہ کے لیے راستے طے کرتے رہے، وہ اللہ پر پختہ یقین رکھتے تھے اور ایمان والے تھے۔ ناظرین، جالوت کو اطلاع مل چکی تھی کہ طالوت فوج لے کر مقابلہ کے لیے آ رہا ہے، اس لیے وہ بھی اپنی جگہ سے فوج لے کر لڑنے کے لیے چل پڑا اور میدان جنگ میں پہنچ گیا۔ جب جالوت اور طالوت کا آمنا سامنا ہوا تو دیکھا گیا کہ جالوت کی فوج کثیر تعداد میں طالوت کی فوج سے، کچھ اسرائیلی خوف زدہ ہو کر طالوت سے کہنے لگے کہ جالوت بھری فوج لے کر آیا ہے، ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، ہم تو ان کے مقابلے میں بہت کمزور ہیں۔ ناظرین، طالوت نے سن کر ان کو بھی رخصت کر دیا۔ جو لوگ ایمان لا چکے تھے انہوں نے طالوت کے ساتھ نہ چھوڑا۔ ان کا عقیدہ تھا کہ فتح اور شکست اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ناظرین، طالوت نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، ہمارے قدم جمائے رکھ اور ہمیں صبر عطا کر اور کافروں پر فتح دے۔ طالوت نے پوری تیاری کے ساتھ آ کر مکتب ہو کر بنی اسرائیل کے کسی ایک آدمی کو مقابلہ کے لیے بلایا۔ طالوت کی فوج میں حضرت داؤد بھی تھے، جو ابھی چھوٹے عمر کے بچے تھے۔
کمسنی کے باعث لڑنے کی غرض سے نہیں آئے تھے۔ حاضرین، جب جالوت نے آواز دے کر للکارا تو حضرت داؤد توقع کے خلاف بہادری کے ساتھ آگے بڑھے اور جالوت کا کام تمام کر دیا۔ ناظرین، یوں ہی جالوت ہلاک ہوا، جالوت کی فوج کے قدم میدان سے اکھڑ گئے اور بھاگنے لگے۔ میدان طالوت کے ہاتھ آیا۔ حضرت داؤد کے جرأت اور بہادری دیکھ کر اسرائیلیوں میں خوشی لہر دوڑ گئی۔ داؤد جب پختہ عمر کو پہنچے تو اللہ نے انہیں نبی بنایا اور داؤد پر زبور نازل کی۔ آپ نے بنی اسرائیل کی رہنمائی کی، آپ بادشاہ بھی تھے اور اللہ نے آپ کو خلیفہ کے لقب سے نوازا۔